اس پہ ذرا بات کریں آپ, لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ کہ یہ جو دا ہول آئیڈیا آف عید اینڈ فیملی, ہم نے کبھی فیملی یونٹ کے اوپر آج کل ہم توجہ نہیں دی. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ تھوڑی سی بات کی تھی, اور میں اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ فیملی یونٹ کو کس طریقے سے آپ اکٹھا رکھیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جس طرح آپ نے کہا خود کفیل ہو گئے ہیں. پہلے ٹی وی کے اوپر ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک ہی کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے تھے, تو لوگ اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے. اب ہر کسی کے پاس علیحدہ کمپیوٹرز ہیں, علیحدہ اسکرینیں ہیں, علیحدہ موبائل ہیں, علیحدہ زندگی ہے, تو اکٹھا کرنا کافی مشکل ہے. اندرونی طور پر منتشر نہیں تھوڑے سے نہیں, مگر اس کے دو اثرات ہوئے ہیں نا. ایک تو جو آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اس سے لوگوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی مہیا ہو گئی ہے جس سے کہ وہ کنیکٹڈ رہیں. مثال کے طور پہ اگر میرا بیٹا لنڈن میں ہے یا میرا بیٹا برسلز میں ہے, تو چاہے کون سا بھی دن ہو تو میں کنیکٹ کر سکتی ہوں, یا BBM میسنجر کے ذریعے یا اسکائپ پہ. سو اٹ ہیز آلسو براٹ فیملیز ٹوگیدر. اس سے فیملیز اکٹھی بھی ہوئی ہیں. صرف ویری گڈ پوائنٹ. لیکن جو ڈسٹینس ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب وہ فون کر کے کوئی عید مبارک نہیں کرتا, سارے ٹیکسٹ کر رہے ہیں, امپرسنل ہو گیا. ایک اور طریقہ ہے فیملیز کو جو ہے, میں سمجھتا ہوں جب ہم لاہور میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں فیملی اکٹھی ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک کھانا اکٹھا کھایا جائے. یہ ایک میں انشور کرتا ہوں کہ چلے لنچ ہو یا ڈنر ہو, اور اس میں بیٹھ کے سکون سے کھائیں, گپ شپ بھی ہو رہی ہے, کھانا بھی کھایا جا رہا ہے, اور جنرلی ایک وہ ٹوگیدرنس کا ایک فیلنگ ہونی چاہیے. وہ لیکن ایک کھانے بھی ہونے چاہیے, باقی 3-4 کھانے نہیں, وہ تو مشکل ہو جاتا ہے. 3-4-5-6 کھانے ہونے چاہیے. وہ پھر سیاسی طریقے سے اور جگہ چلے جاتے ہیں. ذرا اس کے اوپر چھٹیوں کے اوپر ہم بات کریں, اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم چھٹیاں, ایک یہ بھی نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا کہ پہلے 3 دن عید کی چھٹیاں تھیں, وہ بڑا انجوائے کرتے اور 3 دن ہمیں کافی لگتے ہوتے تھے. اب تو لوگ پہلے سے کیلنڈر مارک کر لیتے ہیں کہ عید سے 2 دن پہلے اور عید کے 4 دن بعد, اور اب چونکہ دسمبر کے ارد گرد آئی ہے تو پتہ نہیں کتنی چھٹیاں ہم نے کرنی. بہت چھٹیاں کرتے ہیں ویسے عید کے بہانے. That's another thing. لیکن عید آتی بھی سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہے. میں دیکھا تھا کہ چائنا میں نیشنل ڈے کی ہالیڈے 10 دن کی ہوتی ہے, 1 اکتوبر. بٹ باقی عرصہ تو کام کرتے ہیں, باقی عرصہ بھی آگے کام چوری کرنا. عید کا ایک اور چیز ہے ہمارا کہ عید پاکستان کے کوئی 70-80 لاکھ تو لوگ باہر رہتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں عید منانے فیملی کے ساتھ. تو عید کا ایک فیملی ری یونین ہو جاتا ہے. کوئی کراچی سے آیا ہے, کوئی کویت سے آیا ہے, کوئی لندن سے آیا ہے, وہ سارے اکٹھے ملتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو 10 چھٹیاں شاید 5-6 دن کافی ہے. میرا خیال ہے میرا اس پہ ویو ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ اگر آپ چھٹیاں اتنی زیادہ کریں گے تو آپ اس دن کی اہمیت کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں. اس کی امپورٹنس جو ہوتی ہے, اس کی سینٹرلٹی جو ہے ہماری زندگی میں, وہ ایک اتنے سارے چھٹیوں میں وہ بالکل ہی غائب ہی ہو جاتی ہے ایک طرح سے. سو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی زیادہ چھٹیاں دے کے, کیونکہ آخری 2-3 دن پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں. سب کو وزٹ بھی کر لیا, سب کو بلا بھی کھا لیا, بالکل, بلکہ بہت زیادہ کھا لیا. لیکن لوگ جو ہے نا وہ پھر, یہ آپ نے بات کی کہ عید ایز اے فیسٹیول, وہ فیسٹیول نہیں ہے. عید از اے ریزن ٹو ڈو ادر تھنگس. مثلا عید از اے ریزن ٹو ہیو 10 چھٹیز, اور اس مرتبہ تو میرے خیال میں آگے بھی اور 12 چھٹیاں آ رہی ہیں, 8-10 آ رہی ہے اس دفعہ. بہت چھٹیاں ہم کرتے ہیں. وہ سنڈیز ویکینڈز اکٹھے ملا دیے. ریزن تو نہ ہوا نا, پھر تو ایلبا یا بہانہ ہوا, بہانہ ہو گیا بنیادی طور پر. اچھا, اگر میں مشاہد صاحب سے ایک سوال بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی. اب مجھے پتا ہے آپ میرے گھر آئے ہوئے ہیں, ابھی اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں, سو آج میرا حال ہے میں وہ سوال کر لوں. مجھے یہ بتائیں آپ کہ ماشاءاللہ سے آپ اتنے بڑے لکھنے والے اور سارا کچھ ہے, لیکن آپ نے چودھری شجاعت کی پارٹی کو کیوں جوائن کیا؟ یہ کہہ سکتے چودھری شجاعت نے مجھے جوائن کیا ہے. اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. چودھری شجاعت نے مجھے جوائن کیا, دیکھیں نا, میں سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا, الیکٹڈ سیکرٹری جنرل. I disown this question, but it's a good question. یہ ضروری نہیں کہ میں نے جوائن کیا. لیکن نا جوائننگ کا یہ ہوتا ہے کہ اٹس a two-way street. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چودھری شجاعت نے مجھے جوائن کیا؟ ایک ٹیم ورک ہے اور اچھی ٹیم ورک چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت میں کافی ایک دانش بھی ہے, ایک سینسیبل پولیٹیشین ہے, وزڈم ہے. نہیں, ہمیں ان کی دانش مندی پر کوئی شک نہیں, میں صرف آپ کا. اور آپ دیکھیں کہ بائی دا وے پاکستان کی پالیٹکس میں ایک پرابلم رہا ہے ہمارے ہاں. وہ زیادہ تر ہمارے جو مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پالیٹکس گند ہے, چھوڑو. اگر آپ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے خود پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا, اچھے لوگ آئیں گے. اگر ملیہ لودھی یا طلعت حسین سیاست میں آئیں گے تو پھر ملک ٹھیک ہوگا. نہیں, طلعت نہیں آئیں گے. میں ہمیشہ مشاہد صاحب کو یہ کہتی رہی ہوں کہ جب مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ پلنج لیں اور سیاست میں آئیں, اور صرف سائیڈ لائن سے بیٹھ کے کیوں آپ کالم پہ کالم لکھ رہی ہیں, تو اف یو وانٹ ٹو چینج پاکستان دین یو ہیو ٹو جوائن پالیٹکس.
मैं इनको हमेशा कहती थी कि मैं बहुत थिन स्किन्ड हूँ इसके लिए मुशाहिद साहब कहते थे बड़ी थिक स्किन की जरूरत है। वो तो होता है, रगड़ा मिलता है, तो मैंने कहा जी ये फिर मेरे लिए नहीं है कम से कम। वो तो देखें जी सहाफत में भी मिलता है, यू कैन लूज योर बहुत जॉब, ज्यादा मिलता है। यू कैन लूज योर जॉब, आपके खिलाफ कई चीजें हो सकती हैं, गवर्नमेंट की विक्टिमाइजेशन हो सकती है, एवरीबॉडी हैज फेस दैट, कई दफा ये हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ द थिंग। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है उस हवाले से कि वी आर इन अ प्लेस जहां इतनी डेवलपमेंट्स हो, सियासत हो या she was talking about the self-inflicted pain. कोई पेन नहीं, मैं सुकून से हूँ, मुझे मजा आ रहा है, आई एम माई ओन बॉस, आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग। जो चीज आप करें, चाहे सहाफत करें, सियासत करें, आपको मजा आना चाहिए। कई लोग हमारे में देखें कि वो जकड़े हुए हैं, यरमाल हैं, प्राइवेटली और बात करते हैं, गालियां देते हैं अपने लीडरों को, पब्लिकली और उन करना पड़ता है। मुझे वो दोगलापन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इमरान खान को क्यों नहीं ज्वाइन करते, फिर उसकी क्या रीजन? इमरान खान मेरा अच्छा दोस्त है, अभी हाल ही में उन्होंने इनवाइट भी किया था बुक लॉन्च में, और मैंने मुबारकबाद दी उनको अपनी सारी चीज में। तो हो सकता है टीम वर्क हो, एक वन मैन शो कोई नहीं चला सकता, चाहे इमरान हो या कोई एक्स हो या वाई हो। इस मुल्क को ठीक करना है तो अच्छे लोग इकट्ठे होंगे तो ठीक करेंगे। तो on Imran Khan, let me hear your take on Imran Khan. चलिए talking about नए लोग, तब्दीली लाना, या ईद से हम इस तरह इसको कनेक्ट कर लें कि अच्छी ईद भी तो आए ना पाकिस्तान में, ऐसी ईद जिसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस हो छुट्टी के अलावा। देखिए हम सब दो तीन चीजें मेरा ख्याल है। एक तो ये कि इमरान खान ने हाल में अपने जलसे के जरिए एक सिंबल ऑफ होप बन के सामने आए हैं, और जो वो उन्होंने जिस तरह से जलसा अपना किया ऑर्गेनाइज, और जो उनको एक तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया पाकिस्तान की सियासत को, इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में एक रियल यर्निंग है अवामी सतह पे, यूथ में, फॉर तब्दीली, फॉर चेंज। तो मैं समझती हूँ अब उनको किस तरह से ये आगे लेके जाना है, मेरा ख्याल है उस पर तो जाहिर है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इमरान खान एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है who makes Pakistanis feel good about themselves, especially youth। जी अमूमन जो लोग होते हैं वो नेगेटिव इतने होते हैं या वो रोना धोना डालते हैं बकौल मुशाहिद हुसैन के कि वो रोते रहते हैं। तो वो एक रोंदू कल्चर के जरिए जो है लोगों को सारा वक्त डिप्रेस कर रहे होते हैं और पेसिमिस्टिक बना रहे होते हैं। और वाकई हमारा जो इस वक्त मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा हमारा एक नेशनल इशू है, वो ये है कि हम लोग एक कल्चर ऑफ पेसिमिज्म में घिरे हुए हैं, हम ट्रैप में हैं, उससे निकलना है। सो अगर इमरान खान ये दिखा सकता है कि वो एक कल्चर ऑफ ऑप्टिमिज्म एक शुरू कर सकता है, एक वर्चुअस साइकिल बना सकता है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है एक उसको इससे भी ज्यादा रिस्पांस आगे जाके मिल सकता है। वैसे होप तो ओबामा ने भी बड़ी दी थी, ओबामा ने भी बड़ा ट्विटर चलाया, मगर होप एंड रियलिटी दो मुख्तलिफ चीजें। रियलिटी में क्या हुआ? नहीं तो बस असल बात ये होगी ना कि आया इमरान खान इसको ट्रांसलेट कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, टीम कैसी है, पॉलिसीज, विजन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो विजन मुल्क को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दिया था, उस विजन को आगे लेके चल सकते हैं कि नहीं? दैट इज वेरी अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक विजन।